تو جب ہدایت آپ کے سامنے پیش ہو جائے اور کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو یا کوئی بھی آپ مضمون پڑھ رہے ہیں اس میں مضمون صاف ہو، یا قرآن کی آیت پر پڑھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں اور آپ کی سمجھ میں آ جائے، آپ کو دل کو لگ جائے بات، آپ نے پھر توبہ کے لیے انتظار نہیں کرنا، فوراً قبول کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات، آج کا مضمون، موضوع نجات کا راستہ۔ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، ہمارے یہ سلسلہ مضامین ہے راہ نجات، اور آج کا موضوع خاص طور پہ بھی یہی ہے کہ نجات کا راستہ۔ لیکن دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں آسان لہجے میں، آسان الفاظ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ دنیا میں جب انسان آتا ہے، اور یعنی جب زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور جب اختتام ہوتا ہے، یعنی جب یہ آتا ہے پیدا ہو کے، عاقل بالغ ہو جاتا ہے، اور پھر جب اس دنیا سے جاتا ہے، تو یا تو اس کو نجات ملے گی عذاب سے، اور یا اس کو شدید عذاب ہوگا۔ اور دیکھیں، میں بھی اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ ہی رہ رہا ہوں، آپ لوگوں کے درمیان ہی رہ رہا ہوں۔ ہم لوگ یہ بات اس طرح نہیں سوچتے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ دُونَ ذَلِكَ، ہمارے اعمال کچھ اور ہیں، ہماری سوچ ہی کچھ اور ہے۔ دیکھیں، امتحان میں انسان کامیابی کے لیے بیٹھتا ہے، ناکامی کے لیے نہیں بیٹھتا۔ جتنے بھی کمرے امتحان میں لوگ بیٹھتے ہیں، میں دنیا کے امتحانوں کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں جو مخلص لوگ ہیں وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ خود، میرے بھی بچے، اللہ تعالیٰ انہیں آباد رکھے، تو وہ جب چھوٹے تھے، یہ امتحان ہوتے تھے نا، یہ چھوٹی کلاسز کے امتحان، 8ویں کے، 9ویں کے، 7ویں کے، اور جو بھی امتحان ہوتا تھا، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ کہتے ابو دعا کرے، امتحان ہے کہ کامیاب ہو جاؤں میں۔ ایک عام بات ہے، اور اپنے خاندان کے جو بھی چھوٹے ہیں ہمارے، وہ دعا کے لیے کہتے ہیں اور دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں کہ امتحان ٹھیک ہے، ہم نے یعنی تیاری تو کی ہے، لیکن کامیاب ہو جائیں امتحان میں۔ اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہر امتحان جو مخلص ہوتے ہیں امتحان دینے میں، تو وہ کامیابی چاہتے ہیں۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورہ ملک کا مضمون ہے، اور یہ مضمون اور جگہ بھی ہے۔ تو آزمائش ہے، امتحان ہے۔ یہاں میں تھوڑا سا رکتا ہوں، ہم امتحان نہیں سمجھتے اسے، آرام، آسائش۔ ہر فرد، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہمیں تو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، خود بھی آرام اور آسائش والی زندگی چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی دنیا کی کامیابی کے لیے ہم تیار کرتے ہیں، بچیوں کو رخصت کرتے ہیں تو ہم بیٹی خوش رہو، اپنے گھر میں خوش رہو اور آباد رہو، خوش رہو، یا بیٹوں کے لیے ہم کامیابی کرتے ہیں، میں کامیابی چاہتے بھی ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں، والدین۔ ہم سب دنیا کے یعنی دنیا دار لوگ ہیں، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ آپ مان لیں تو بہتر ہوگا۔ دیکھیں، جو کمزوری ہے اس کو اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر وہ کمزوری دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے۔ اور یہ بات ذرا نوٹ کر لیں،
بہرحال میں کامیابی کی بات کروں، نجات کا راستہ، اس بات پہ میں ذرا زور دے رہا ہوں کہ دنیا میں جب آپ آ گئے ہیں، میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، اب یا تو آپ نجات کے راستے پر ہیں یا آپ عذاب کے راستے پر ہیں۔ وہ قرآن کی آیت بھی میں پڑھ دوں، اکثر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللہ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللہ، بس۔ اور دیکھیں دو ہی ٹھکانے ہیں، وہ ہمارے عام زبان میں بھی ہے نا، یہ تخت یا تختہ، یا تختہ دار ہے یا تخت پہ آپ کو، متقین علی الارائک نعم الثواب حسنت مرتفقہ، سبحان اللہ، تخت شاہانہ ہوگا، آپ بیٹھے ہوں گے، یا دوزخ پہ سک رہے ہوں گے، اوپر بھی آگ کی چادر، نیچے بھی آگ کا بستر۔ اور وہ آیت کا ترجمہ میں پڑھوں، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش۔ ہمیں تو یقین نہیں ہے، میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں، میں یہ میرا ارادہ یہ بنتا ہے کہ یہاں پر میں آپ رک جاؤں، آپ کو موقع دوں سوچنے کا، کیوں آخر آپ کا آخرت سے انکار کیوں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم آخرت کے منکر ہیں، ہم یہ آج امت مسلمہ جو ہے یہ منکرین آخرت کا ایک جمگٹا ہے، ایک ٹولہ ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں۔ دیکھیں یہ ہوائی باتیں میں نہیں کر رہا، ہوائی باتیں نہیں ہیں، گھر سے ابتدا ہوتی ہے، فرد، افراد، چند افراد، فیملی، اس میں آپ دیکھ لیں، فیملی کا جو رویہ ہے اس میں والدین ہیں، میاں بیوی ہے، بچے ہیں، کسی کا بھی یعنی عمل سے ایسا نہیں لگتا کہ یہ یعنی آخرت پر ان کا یقین ہے۔ بس انجوائے کرو، انجوائے۔ وہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ابھی بھی میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو ہمارا ایک نواسا ہے، اس کے مائک میں تو نہیں آئی لیکن مجھے آواز آئی ہے، مائک میں تو ہم نے سیٹنگ کی ہوئی ہے، باہر کا شور نہیں آتا، رونے کی آواز آئی ہے۔ اس کی طبیعت کو کوئی بات ناگوار لگتی ہے تو بس وہ رونا اس کے یہاں ابھی بھی رو رہا ہے، بس مجھے جو میں چاہتا ہوں وہ پورا کرو، بچہ ہے، چاہتے پوری کرو ورنہ میں رو دوں گا۔ یہ ایک عمر ہوتی ہے، بچہ مطلب یہ اس طریقے سے اپنا وہ اظہار کرتا ہے، یا ہنستا ہے، کھیلتا رہتا ہے، اور خواہشات کوئی امنگ آئی پوری نہیں ہوئی تو پھر اب ظاہر ہے کہ بچے کی ہر خواہش تو پوری نہیں کرتے نا، کر نہیں سکتے اور نہیں بھی کرنی چاہیے، وہ تو پھر سر چڑھ جائے گا۔ تو ابھی بھی مجھے وہ رونے کی آواز آ رہی ہے، رو رہا ہے۔ ہم دنیا کے لیے رو رہے ہیں، یہ بچے ہم بنے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں بہتر، یہ ہمارا خیال نہیں، بس میری خواہش پوری ہونی چاہیے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا، اس کے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، زمانہ لوگ خود بول رہے ہیں کہ ہمیں آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہے، نتیجہ کیا نکلے گا اس زندگی مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے تو دنیا چاہیے۔ لاکھوں بچے ہمارے اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے باہر چلے گئے، ماں باپ نے خود بھیجا ہے، اور بعض اوقات وہ زبردستی کرتے ہیں کہ ابو مجھے باہر بھیج دیں۔ ہماری اپنی فیملی میں بچے باہر ہیں، دنیا، مقصد دنیا۔ دیکھیں دنیا کمانا یا باہر ملک جانا حرام نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ آخرت فراموش کر دیں اور اپنے اوپر زیادتی کرتے رہیں اور نجات سے محروم ہو جائیں۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں،
جو بھی آخرت جس کا بھی آخرت پر یقین نہ ہو تو پھر وہ دنیا کے لیے زندگی گزارے گا. نمبر 1، اس کا رخ دنیا کی طرف ہوگا، اللہ کی طرف اس کا رخ نہیں ہوگا، اللہ اس کی منزل نہیں ہوگی. دیکھیں یہ بہت آسان باتیں ہیں. جو دنیا کا دھوکہ کھا گیا اب وہ دنیا کی طرف رخ کر لے گا. اب ہدایت اس کے لیے اہم نہیں رہے گی. آج اسلام، دین اسلام کے متعلق ہم کچھ بھی نہیں جانتے، زیرو. مطلب ہماری کوئی خواہش ہی نہیں ہے، جاننے کی بھی خواہش نہیں ہے. دین دیکھیں، جو بھی اصطلاحات ہیں دین کی، یہ بات میں اکثر کہتا رہتا ہوں، بھی پھر کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی نئے سننے والا ہو. ہم دین کی جو بھی اصطلاحات ہیں دین کی، اس میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، عبادت ہے، ذکر الہی ہے، تقوی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کلمہ طیبہ ہے، دین اسلام ہے. کچھ معلوم نہیں ہے، ہمیں نہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے. ضرورت ہی نہیں ہے ہماری دین کو سمجھنا یا اس کے متعلق سوال کرنا، یہ ہماری ضرورت نہیں ہے. بس دور جاہلیت ہے یہ. اور جس وقت اللہ کے رسول تشریف لائے 1450 تقریباً سال پہلے، اس وقت جو دور تھا، تاریکیاں تھیں، آج اس سے زیادہ تاریکیاں ہیں. وہ کم از کم وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ تقرب الہی منزل ہے. طریقہ کار ان کو معلوم نہیں تھا. رسول آئے، انہوں نے طریقہ کار بتا دیا. جن کی سمجھ میں آیا انہوں نے قبول کر لیا، جن کی سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے کہا نہیں، ہم تو پرانے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے. لیکن اتنا تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا رہا ہے، اپنے قریب بلا رہا ہے. ہمارے درجات بلند ہونے چاہیے، ہمیں اللہ کے قریب جانا ہے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کافروں کے الفاظ ہیں. یہ بت انہوں نے کہا بت ہماری منزل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، ان کی تصویریں ہیں یا ان کے بت ہیں، ہم ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں، یہ ہستیاں ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گی. باطل خیال تھا، اپنے آپ سے گھڑ لیا تھا، ایک سمجھ لیا تھا. تو لیکن اتنا تو معلوم تھا کہ بھئی تقرب، معرفت، یہ منزل ہے ہماری. طریقہ کار غلط تھا. پھر جن لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی انہوں نے حضور کی دعوت پر لبیک کہہ دیا اور اپنی منزل تک پہنچ گئے، رضی اللہ تعالی عنہم. تو آج اس سے زیادہ جاہلیت ہے. ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اللہ کا تقرب، اللہ کا دیدار، اللہ کی معرفت، کوئی ہمیں دلچسپی نہیں ہے. ہمارے بارے میں قرآن میں ایک آیت ہے، قرآن میں، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اس پر مطمئن ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، جو ہماری آیات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اولئک مأواہم جہنم. ہمارے بارے میں ہی آیت ہے. لا یرجون لقاءنا، رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا والذین هم عن آیاتنا غافلون. 4 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، 4 چیزیں. لا یرجون لقاءنا، جو میری ملاقات کی امید، آپ اپنے آپ کو دیکھتے رہیے، اپنا احتساب خود ہی کر لیں. میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اس پر مطمئن ہیں، اور اللہ کے حکم سے غافل ہیں، یہ سب جہنم میں جائیں گے. کون؟ آج کا مسلمان. کلیئر بات ہے، کوئی
دلائل اور تفاسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، میں نجات کے راستے کی بات کر رہا ہوں آج، یہ میرا موضوع ہے۔ دیکھیں، میں آغاز کس بات سے کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو؟ میں نے کہا دنیا میں جب آپ آئے ہیں اور جب جائیں گے، یا تو آپ تباہ و برباد اپنے آپ کو کر لیں گے۔ اللہ کا غصہ، دیکھیں یہ تباہ و برباد جو ہے، میں نے قرآن سے ایک آیت لی ہے، وہ ہے نا کہ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى، جس پر میرا غصہ جائز ہو گیا وہ تباہ ہو گیا۔ یا تو ہم دیکھیں، اس وقت حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے بربادی کے، ہمارا مشن بربادی ہے اپنی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمائے کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّهْلُكَ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقویٰ کی روش اختیار کرو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا ہے، نہیں تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ دیکھیں، دوزخ سے آپ نے بچنا ہے، جنت کا ٹھکانہ یہاں بنانا ہے آپ نے، دنیا میں نہیں بنائے تو پھر تو آپ بچ نہیں سکیں گے۔ یہ دیکھیں باتیں ہیں، لیکن مجھے احساس ہے اور یقین ہے کہ جن لوگوں سے میں مخاطب ہوں یہ سن کے نہیں دے رہے، یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ہمارے بارے میں قرآن میں آیت ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ آج کے مسلمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس، ان کو میں نے سوچنے کے لیے دل دیا ہے لیکن یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو میں نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، حق دیکھنے کے لیے، لیکن یہ دیکھ ہی نہیں پا رہے۔ حق سننے کے لیے میں نے کان دیے ہیں لیکن یہ اس سے سن کے نہیں دے رہے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بہرے بنے ہوئے ہیں ان کو آپ، جنہوں نے ہاتھوں میں کان رکھے ہوئے، تو ان کو تو آپ نہیں سنا سکتے۔ ہم نے اپنے کانوں میں ڈاٹ رکھ لی ہیں، وہ ہوتا ہے نا روئی کیا کوئی، آپ وہ تو حق کی آواز، پھر یعنی حق کے لیے ہم حق سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو ہم ریلز بناتے ہیں اور وہ ریل آپ دیکھ لیں، ایک آدھ کمنٹ، وہی بس کوئی کمنٹ میں یعنی 100 ریل میں ایک کمنٹ، اور وہ کمنٹ میں کچھ دل بنا دے گا، دل ایموجی بنا دے گا، بس کوئی کمنٹ نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ یعنی جو باطل ریلز ہیں، جو بیہودہ ریلز ہیں، اس پہ تو ہزاروں، کوئی لڑکی بال کھولے آپ سے بات کرتی ہے اور تو وہ بس لائکس بھی ہیں اور کمنٹس بھی ہیں اور ایک بہار آ جاتی ہے۔ قرآن کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ میری اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی میری بات سنے یا نہ سنے، میری تو ایک ڈیوٹی ہے، وہ میں کر رہا ہوں، کوئی سنے یا نہ سنے۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی، اللہ کو راضی کرنا ہے اور ناراضگی سے اپنے یعنی بچانا ہے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ حکم ہے اللہ کا۔ تو نجات کے راستے کی میں بات کر رہا ہوں، اور نجات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو آپ یہ یقین کریں کہ دنیا، ہم نے تو دیکھیں کامیابی، نجات یا کامیابی، ہم نے دنیا کو سمجھ لیا ہے۔ ہمارے نظر میں اصل کامیابی جو ہے وہ دنیا کی ہے، تو میرا مضمون تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے نہیں۔ آپ تو دنیا میں کامیابی کے خواہش مند ہیں اور امیدوار ہیں، آپ کو آخرت کی میں نجات، آخرت پہ تو آپ کا یقین ہی نہیں ہے۔ خیر، بہرحال جو کچھ بھی ہے،
آپ کا یقین ہو یا نہ ہو، لیکن میں نے بات کرنی ہے، اور نجات کا راستہ ایک ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ایک انسان، اب میں اپنے آخری جو خلاصہ مضامین ہے میں وہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، پہلی تو یہ ہے کہ ایک انسان اگر بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، گناہ آلود زندگی گزار رہا ہے، بے پرواہی سے زندگی گزار رہا ہے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں یار مثال کے طور پہ کوئی 40 سال بے پرواہ ہو کر زندگی گزارے۔ میں نرم الفاظ استعمال کر لوں، ورنہ ایسے الفاظ نہیں کہ میں اب برائی کا لفظ کیا، میں نے استعمال کیا تو اب برائی کو تو آپ کو محدود ہے، آپ کا ذہن میں برائی اصل کیا ہے کہ اللہ سے غافل ہو کر زندگی گزاری آپ نے۔ تو بہرحال تو بعض اوقات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں سورہ زمر کی، آیت نمبر 53 ہے، 54 ہے اور 55 ہے، 56 بھی ہے، 57 بھی ہے، اور یہ مضمون جاری ہے، یعنی آیت نمبر 60 تک، 60 61، یہ میں سب مضمون آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ لیکن اب یہ ہے نا کہ پہلے تو یعنی آغاز کیسے کریں، نجات اگر کوئی چاہتا ہے وہ آغاز کیسے کرے، تو جو پہلے تو توبہ ہے، سلیٹ کو صاف کرنا ہے، جو گزشتہ زندگی ہے، جو غلط سلط ہم نے لکھا ہے اپنے اعمال کو، یعنی لاپرواہی سے غفلت والی زندگی، اور وہ گناہ غفلت والی زندگی، دیکھیں اس میں مضمون ہے لیکن میں زیادہ اس کی تفصیل نہیں کرتا۔ جو آپ نے اللہ کو بھول کر زندگی گزاری وہ تو گناہ آلود زندگی تھی۔ اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، آیت نمبر 53 سورہ الزمر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کا حکم مان لو، من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہیں مدد بھی نہیں مل سکے گی۔ کرو کیا؟ وَاتَّبَعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور ان اچھی باتوں کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہیں کوئی نفس کہنے لگے کہ ہائے افسوس اس پر جو میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہ گیا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے ہدایت کرتا تو میں پرہیزگاروں میں ہو جاتا۔ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا کہنے لگے جس وقت عذاب کو دیکھے گا کہ کاش مجھے میسر ہو واپس لوٹنا تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبتا، ہاں تمہارے پاس میرے آیات احکامات آئے، فکذبت بہا، تو نے ان کو جھٹلا دیا، واستکبرتا، اور تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، اور قیامت کے دن آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے کالے ہوں گے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا دوزخ میں متکبرین کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی ہے۔
وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیابی کے ساتھ نجات دے گا. جو لا یمسہم السوء، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ ایک گلدستہ ہے، بہت امید افزا ہے، اور بہت سے اس میں اسباق ہیں. آیت نمبر اگر آپ دیکھنا چاہیں پھر اکیلے میں تو آیت نمبر 53 سے 61 نمبر تک آیات ہیں اس میں، یعنی یہ آیات ہے. اچھا، اس میں جو پہلی بات ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ کہتے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، ظلم کیا. اسرفو، زیادتی کی یا ظلم کیا اپنے اوپر، اپنی جانوں پر ظلم کیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. اچھا دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں. قل، داعی سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں سے، یہ محبت کا صیغہ ہے. یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو. اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے. دیکھیں، ہمیں وہ مہلت پہ مہلت دیے جا رہا ہے، ہماری پکڑ نہیں یہاں کرتا، ایک دم پکڑ نہیں کرتا. بہرحال جو نتائج ہیں وہ تو یہاں بھی وارد ہوتے رہتے ہیں. یعنی دل جو ہے زنگالود ہوتا رہتا ہے، دل سخت ہوتا رہتا ہے، دل پر تالے لگ جاتے ہیں اور مہر لگ جاتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم. تو یہ نتائج تو ساتھ ساتھ ہوتے رہے. لیکن جو بھی ہے، دیکھیں، توبہ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے خاص. جب بھی آپ کے سامنے حق پیش ہو، آپ نے انتظار نہیں کرنا توبہ کے لیے، فوراً توبہ کرنی ہے. کیوں کہ اب جب حق آپ کے سامنے پیش ہو گیا اور اب آپ انکار کا رویہ اختیار کیے رہے، اللہ سے بے پرواہ رہے، اللہ کی یاد سے غافل رہے، اب وہ نتائج آپ پر وارد ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. ہو سکتا ہے لیکن میں تھوڑی سی اس میں وضاحت کروں کہ یعنی دیکھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہے، بندے کو حق، بندے تک ہدایت پہنچانا، بندے کو حق دکھانا یا اس کے دل میں ایک بات پہنچا دینا کسی بھی ذریعے سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. ان علینا للہدا، ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی. تو جب ہدایت آپ کے سامنے پیش ہو جائے اور کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو یا کوئی بھی آپ مضمون پڑھ رہے ہیں، اس میں مضمون صاف ہو، یا قرآن کی آیت پر پڑھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں اور آپ کی سمجھ میں آ جائے، آپ کو دل کو لگ جائے بات، آپ نے پھر توبہ کے لیے انتظار نہیں کرنا، فوراً قبول کر لیں. وہ پھر طریقہ ہے، وہ مطلب اس کی تفصیل بھی ہے. ابھی ہمارا وقت جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل